اسرائیل کی جانب سے کل اچانک سے سیز فائر کا اعلان بہت سارے اسرائیلیوں اور دنیا بھر میں موجود ان کے سمرتھکوں کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ وہ اسرائیلی آپریشن جو کہ حماس کی قسام بریگیڈ کے ہیڈ محمد دائف کو ختم کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا، اس کو بنا آبجیکٹو حاصل کیے اچانک سے اسرائیل نے ختم کر کے اپنی ناکامی پر مہر لگا دی۔ یعنی انہوں نے آپریشن شروع کیا تھا کہ قسام بریگیڈ کے ہیڈ کو ختم کریں گے جس نے ہزاروں راکٹس ہماری طرف پھینکے ہیں، لیکن محمد دائف کے ختم ہونے سے پہلے ہی انہوں نے یہ آپریشن ختم کر دیا۔ اور اس وقت اسرائیل بھر کا میڈیا نیتن یاہو کو گالیاں دے رہا ہے، کوس رہا ہے نیتن یاہو کو کہ حماس کے اتنا زیادہ طاقتور ہونے کا ذمہ وار نیتن یاہو ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ویسے روس کی ایک دھمکی کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی پینک دنیا کو صاف طور پر نظر آ رہی ہے۔ ہم نے آپ کو کئی روز پہلے ہی بتا دیا تھا کہ روس خاموشی کے ساتھ حماس کو یہاں پر بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور اب اس بات کی کنفرمیشن کئی بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس میں بھی ہو چکی ہے۔ ذرا آپ سنیں کہ 5 دن پہلے ہم نے اس بارے میں کیا کہا تھا۔ اچھا، اسرائیل کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت ایران پہ ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کی وجہ سے ہماری یہ واٹ لگی ہوئی ہے۔ ادھر ایران کی فوج کے سب سے اہم حصے پاسداران انقلاب یعنی ریولیوشنری گارڈز، جو کہ ڈائریکٹلی سپریم لیڈر سید علی خامنئی کے انڈر آتے ہیں، پاسداران کے کمانڈر نے حماس کے چیف اسماعیل ہانیہ سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جتنی دھلائی کر سکتے ہو کرو، وی آر ود یو، ہر سطح پر آپ کے ساتھ ہیں، ان کی ٹھکائی لگاؤ۔ اور یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ روس بھی کہیں نہ کہیں خاموشی کے ساتھ اس کھیل میں شامل ہے، اور روس بھی حماس کی مدد کر رہا ہے ایران کے ذریعے۔ یعنی یروشلم کے معاملے میں اب بڑی عالمی طاقتیں بھی کودی ہوئی ہیں۔ اب بات صرف اسرائیل کی مرضی کی نہیں رہی یروشلم کے حوالے سے۔ اسی وجہ سے اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے کہ غزہ کے چکر میں یروشلم ہم نے گنوا دیا ہے۔ ادھر حماس کے چیف اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ کئی بار ہم نے دشمن کو کہا تھا کہ مسجد الاقصی کو ٹچ بھی نہیں کرنا، پچھتاؤ گے۔ جی جناب، اصل میں مڈل ایسٹ کے اندر بھی اب روس اور چین ایسے ہی جگہ بنا چکے ہیں جیسے افغانستان کے اندر انہوں نے امریکہ کے خلاف ایک اتحاد بنایا ہوا تھا۔ چین مینلی مڈل ایسٹ کے اندر ٹریڈ کے حوالے سے ان ہے بہت زیادہ، اور ملیٹریلی روس یہاں پر ایک بڑی فورس بن کے ابھرا ہے ونس اگین۔ پیوٹن روس کو دوبارہ اس کی کھوئی ہوئی طاقت واپس دلانے کے لیے تیزی کے ساتھ سامنے آئے۔ پچھلے کچھ سال کے اندر پیوٹن نے بڑا کام کیا ہے اس سلسلے میں، اور سیریا کے اندر بشار الاسد کو بچا کے پیوٹن نے پورے مڈل ایسٹ کے سامنے یہ بات طے کر دی ہے کہ یہاں پر صرف امریکہ کے کہنے سے چیزیں نہیں بدلتی، روس بھی ایک فیکٹر ہے۔ اور اسی بات سے اسرائیل پریشان ہے۔ اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ حاصل رہی ہے، اور امریکہ کے رائیولز کا اس ریجن کے اندر آنا اور اتنا طاقت کے ساتھ آنا اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہے، اور یروشلم اب اسرائیل کو اپنے ہاتھ سے کھسکتا ہوا محسوس ہونے لگا ہے۔ حماس کے ساتھ 11 دن کی لڑائی کے بعد صرف ایک دھمکی آتی ہے روس سے، اور ہڑبڑاہٹ میں اسرائیل فوراً جنگ بندی کا اعلان کر کے کھانا، دوائیاں اور فوڈ جو ہے یہ غزہ کے اندر بھیجنے کا ڈرامہ کرنے میں لگ جاتا ہے، صرف ایک دھمکی پہ۔ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اب اگر اسرائیل ایک حد سے زیادہ، ایک لمٹ سے زیادہ ایگریشن دکھاتا ہے غزہ میں یا فلسطینیوں کے خلاف ویسٹ بینک میں، تو حالات اس کے قابو سے باہر ہو جائیں گے، اور اس ریجن کے دوسرے پاورفل پلیئرز بھی اس جنگ کے اندر کود سکتے ہیں، جیسا کہ اس بار ہونے جا رہا تھا۔ اگر اسرائیل جنگ بندی کر کے جان نہ چھڑاتا تو یروشلم والا معاملہ بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہونے جا رہا تھا۔ حزب اللہ اس میں کودنے کو بالکل تیار تھی، اور حزب اللہ اور ایران کے ساتھ ساتھ روس بھی اس میں اندر کودنے کو بالکل تیار تھا۔ ویسے یہودیوں کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے زیر اثر رہے، خود ان کے اندر اتنی کیپیبلٹیز نہیں رہی کہ یہ یروشلم کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ ہمیشہ یہ کسی نہ کسی سپر پاور کی غلامی قبول کر کے یروشلم کے اندر رہتے ہوئے آئے ہیں۔ پچھلے 2000 سال سے یہی ٹریک ریکارڈ چل رہا ہے۔ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو بیبیلون جو تھا، بابل جسے کہتے ہیں، یہ ہمیشہ سے اسرائیل کو سالڈ پٹائی لگاتا رہا ہے، ایون اسلام سے پہلے بھی۔ جن حضرات کو بیبیلون کا نہیں پتا ان کو بتا دیں کہ بیبیلون یعنی آج کا جو عراق ہے اور آج کا جو سیریا کے کچھ علاقے ہیں، اس پہ مشتمل ایک بہت بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی بیبیلون کی۔ انہوں نے اچھا خاصا پیٹا ہوا ان کو۔ سب سے پہلے ٹیمپل آف سولومان جو کہ ان کا قبلہ ہوا کرتا تھا، اس کو بیبیلون کے ہی بادشاہ بخت نصر نے آ کے گرایا تھا، اور ہزاروں یہودی اپنے ساتھ قیدی بنا کے لے گیا تھا۔
اس کے بعد دوبارہ سائرس اعظم جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل بنانے کی ان کو اجازت دے دی تھی. اگین سپر پاور کی چھتری کے نیچے آ کے انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل بنایا تھا، اور سپر پاور کی چھتری کے نیچے ہی آج سے 2-2.5 ہزار سال پہلے یہ یروشلم کے اندر دوبارہ واپس آئے تھے بخت نصر کے ہاتھوں پٹنے کے بعد. اس کے بعد وقت کا پہیہ چلتا رہا اور یہ مختلف بڑی سلطنتوں کے انڈر میں رہتے رہتے یہ آ گئے رومنس کے انڈر. یعنی جو بھی دنیا کے سپر پاور ہوا کرتی تھی یہ اس کے نیچے آ جاتے تھے. اچھا اس کے بعد یہ رومنس ایک سپر پاور تھے، رومن ظاہر سی بات ہے ان کے نیچے رہنے لگے. لیکن حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بعد 70 سال ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے پھر بغاوت کر دی. ویسے بغاوت تو حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پہ جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد شروع ہو گئی تھی. یہ جو یہودی علماء کہتے رہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نبی نہیں تھے اور مسیح بھی نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ مسیح ہوتے اور نبی ہوتے تو وہ صلیب پہ نہ اس طرح سے شہید ہوتے. تو قرآن تو ریجیکٹ کرتا ہے، مسلمان بھی اس کلیم کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہودیوں نے ان کو صلیب پر نہیں چڑھایا اور ان کو ختم بھی نہیں کیا. مسلمان اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ جیسے ہی وہ اوپر آسمان پر گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو یہودیوں کی سلطنت تتر بتر ہو گئی ہے. وہ جو برائے نام ان کو یروشلم ملا ہوا تھا ان کے ہاتھ سے فوراً نکل گیا. جو ہی حضرت عیسیٰ آسمانوں پر چلے گئے تو ان سے یروشلم چھین لیا گیا. تو یہ کیا خدا کے عذاب کی نشانی نہیں ہے؟ بہرحال جی انہوں نے بغاوت کر دی تھی رومنس کے خلاف بھی، اور انہوں نے آزاد ہونے کی کوشش کی تھی ایک بار پھر. بخت نصر والے حملے کے صدیوں بعد ایک بار پھر انہوں نے آزاد ہونے کی کوشش کی تھی. لیکن رومنز نے وہ اٹھا کے مارا ہے کہ آج تک اس کی داستانیں یہودی سناتے رہتے ہیں کہ ٹائٹس جو کہ روم کا کنگ تھا اس نے کیسے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. اور وہ جو بخت نصر کا گرایا ہوا جو ٹیمپل آف سولومان تھا، یہ چونکہ دوسری بار بنا تھا، سائرس اعظم جو کہ ایران کا بادشاہ تھا انہوں نے بنا دیا تھا، تو ٹائٹس نے اس سیکنڈ ٹیمپل کو بھی گرا دیا تھا اور مار مار کے ان کو یہاں سے ایسا نکالا کہ 2000 سال تک یہاں پر دوبارہ ان کا قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہوئی. حتیٰ کہ 1948 میں ایک بار پھر گلوبل پاورز انہی کی چھتری کے نیچے ایک بار پھر آپ دیکھیں وہی پیٹرن چلتا آ رہا ہے ہسٹری کا. پہلے برطانیہ، پھر سوویت یونین، پھر امریکہ، ان سب کی چھتری لے کر اسرائیل آج تک سم ہاؤ سروائیو کرتا رہا ہے. پہلے انہوں نے برطانیہ کی چھتری کے نیچے کام کیا اسرائیل بنانے کے لیے، پھر ان کو سوویت یونین مل گیا، اور اس کے بعد امریکہ جو ابھرتا ہے یہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور ہم یہ بھی بتائیں آپ کو کہ ابھی چین کے پیچھے بھی لگے تھے. حیفا کا بندرگاہ بھی چین کو دیا ہوا تھا انہوں نے. لیکن ایک وزٹ کیا تھا مائک پومپیو نے جو ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کے اہم رکن تھے، انہوں نے ایک وزٹ کیا تھا اور یہ دوبارہ لائن پر آ گئے تھے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو چین کے ساتھ جا ہی نہیں رہے تھے. یعنی جو ابھرتی ہوئی طاقت دیکھتے ہیں اسرائیل ہمیشہ اسی کی طرف چلا جاتا ہے. ہزاروں سال سے اسرائیل کا یہی طریقہ رہا ہے، کسی بھی طاقتور ملک کا چھوٹو بن کے رہنا. یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، ایک مزیدار ایک آپ کو بات سناتے ہیں. یہ جو پکچر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک جگہ ہے اسرائیل کے اندر جسے مسادہ کہتے ہیں. مسادہ یہ اسرائیل کے اور اردن کے بارڈر کے پاس ہے، ویسٹ بینک سے تھوڑا سا ہی دور ہے. بیابان اور ڈیزرٹ کے بیچ واقع ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا. اس پہاڑ کے اوپر یہ قلعہ بنا ہوا ہے. اس کی بڑی ہی انٹرسٹنگ لیکن دردناک قسم کی کہانی ہے جو کہ آج کے یہودیوں سے بھی بالکل میچ کر رہی ہے. جب سن 60s میں اور 70s میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے بغاوت شروع کی تھی رومنز کے خلاف. ناکام بغاوتیں جب شروع کی تھی تو یہودیوں کا ہی ایک ملیٹنٹ گروہ ہوا کرتا تھا جسے سکاری کہا کرتے تھے. ہبرو میں ان کا نام تھا سکاریم. یہ ایک ملیٹنٹ گروپ تھا. یہ یہودیوں کے گوریلے تھے اور ان کی نشانی یہ تھی کہ یہ اپنے ساتھ چھوٹا سا چاقو لے کر گھومتے تھے اور رومن فوجیوں کو بھیڑ والے علاقوں میں یہ مار کے اور بھیڑ کے اندر ہی مکس ہو جاتے تھے. یعنی یہ چھوٹے سے چاقو سے ان پہ حملہ کرتے تھے. بہت ہی چھوٹا سا چاقو ہوا کرتا تھا لیکن بڑا لیتھل قسم کا چاقو ہوا کرتا تھا. ہمیشہ یہ رش والی جگہوں پر حملہ کرتے تھے، وہ بھی چپکے سے، سامنے نہیں لڑتے تھے. اور رومن فوجی کھڑے ہوئے ہوتے تھے یا ان کا دھیان ادھر ادھر ہوتا تھا تو یہ ان کو چاقو مار کر چھپ جاتے تھے بھیڑ کے اندر. سکاریوں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے لوگوں کو کنونس کریں کہ رومنز کے ساتھ لڑیں، آپ ان کو نکالیں یہاں سے اور یروشلم پر اپنی حکومت قائم کریں، آزادی لیں ان سے. بڑی کوشش کی انہوں نے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہر دور میں سپر پاورز کے نیچے کیوں رہ رہے ہیں، ہمیں تو خود سپر پاور ہونا چاہیے. نکالو ان کو باہر، رومنز کو، ہم سپر پاور بنیں گے. رومنز کی اور یہودیوں کی یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ کروانے میں ان کا مین رول تھا.
یہودیوں کی مقدس کتاب تالمود میں آتا ہے کہ جب سکاریوں نے یہودیوں کو بہت بھڑکایا کہ رومن سے لڑ کر یروشلم کو آزاد کرائیں، تو یہودیوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ جو عام یہودی تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم اتنی بڑی فورس ہیں نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو سکاریوں نے اپنے ہی لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے شہر کی جو فوڈ اسٹوریج تھی اس کے اندر زہر ملا دیا تھا کہ لوگ بھوک سے تنگ ہو جائیں اور تنگ ہو کے لڑیں یہ رومنز کے ساتھ ایٹ اینی کاسٹ، اور امن کی بات ہی نہیں کریں۔ سکاریوں کی رومنز کے ساتھ کئی جنگیں ہوئیں اور مار بھی بڑی کھائی انہوں نے۔ اس کے بعد یہ اپنے لیڈر تھے ان کے ایک جن کا نام تھا مناہم بن یہودا، یہ مناہم بن یہودا کے ساتھ اس مسادہ والے فورٹ میں آ کر رہنے لگے۔ ساؤدرن اسرائیل میں یہ کھنڈرات آج تک موجود ہیں اور ہزاروں لوگ ہر سال یہ کھنڈرات دیکھنے جاتے ہیں۔ اچھا، جب یہ پناہ لینے آئے تھے تب ٹائٹس نے ٹیمپل نہیں توڑا تھا۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں 66 AD کی، حضرت عیسیٰ کے 66 ایئرس کے بعد۔ ٹیمپل تو 70 میں ٹوٹا تھا نا، حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے 70 سال کے بعد ٹوٹا تھا، تو ہم بات کر رہے ہیں 66 کی۔ یہ سکاری آ کر اس مسادہ ٹیمپل میں آ کر رہنے لگے، یہ جو فورٹ ہے مسادہ کا۔ یہ لڑ رہے تھے رومنز کے ساتھ، یہ خود کو سپر پاور سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہم لڑیں گے بھی، ڈیفیٹ بھی کریں گے، ہم چوزن پیپل ہیں، ہمارے ساتھ تو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح کی باتیں جیسے کہ آج کے یہودی کرتے رہتے ہیں، یہ سیم وہی باتیں کرتے رہتے تھے کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، وی آر دا چوزن پیپل، ہم سب کو ڈیفیٹ کریں گے، سب کے اوپر حکمرانی کرنی ہے، ہم نے ساری دنیا ہماری غلام ہے۔ اس طرح کا ان کا آئیڈیالوجی تھی۔ تو رومنز سے یہ لڑتے رہے کئی سال، اور پھر رومنز نے بھی ریسپونڈ کیا، بڑا بھرپور طریقے سے ریسپونڈ کیا۔ وہاں سے روم سے فوج چلی ہے، ایسا ان کو کھدیڑا گیا ہے کہ ٹیمپل بھی توڑ دیا گیا اور اس کی صرف ایک دیوار سلامت رہی۔ یہی دیوار جو کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کے سامنے یہودی جمع ہو کے روتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، یہ اس سیکنڈ ٹیمپل کی دیوار کہی جاتی ہے کہ اس کی آخری اکلوتی بچی ہوئی دیوار تھی۔ باقی کا پورا ٹیمپل ٹائٹس رومی جو تھا اس نے توڑ دیا تھا۔ تو جب یہ ٹوٹا تھا تو سکاری جو تھے یہ بھاگ کے مسادہ کے قلعے کے اندر آ گئے تھے، اور ان کا رومنز نے پھر گھیراؤ کر لیا تھا تقریباً 3 سال کے بعد 73 AD میں۔ اور پھر جب کئی روز کے گھیراؤ کے بعد رومنز مسادہ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے جو سکاری تھے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو بھی قتل کر دیا تھا تاکہ رومنز کے ہتھے چڑھنے سے بچ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12 حواری تھے ان میں سے ایک تھا جوڈاس نام کا بھی تھا۔ جوڈاس وہ حواری تھا جس کے لیے بائبل میں کہا جاتا ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ کو دھوکہ دیا تھا اور رومنز کو کہہ کر اس نے ہی پکڑوایا تھا۔ یعنی رومنز کو معلوم نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، وہ تو یہودیوں پہ تبلیغ کرتے تھے، رومنز پر نہیں کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ پیکٹ میں ایک انوالو تھے یہودی اور رومنز کے، مذہبی قانون یہودیوں کا چلے گا یروشلم میں، تو رومنز کو جوڈاس نے کہا تھا کہ جب میں اندر جا کر کہوں ماسٹر ماسٹر تو آپ سمجھ جائیے گا کہ کون سا بندہ ہے اور کس کو پکڑنا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام وہی ہوں گے جس کو میں ماسٹر ماسٹر کہوں۔ تو جوڈاس کو ایک غدار کے طور پر عیسائیت میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہودیوں کے بہت سارے عالم یہ بھی مانتے ہیں کہ جوڈاس بھی اصل میں خفیہ طور پر سیکریٹلی وہ بھی ایک سکاری ہی تھا، اسی فورس کا بندہ تھا۔ اچھا، یہ ہسٹری ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر اس وقت بھی یہی تاریخ ڈسکس ہو رہی ہے۔ وہاں کے ٹی وی شوز کے اندر، وہاں کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں یہ خبریں چھپنا شروع ہو گئی ہیں تاریخ کے حوالے سے۔ جب بھی وہ اپنے فیوچر کی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو تاریخ کا حوالہ اس میں ضرور ڈالتے ہیں۔ یہودیوں کی ایک ہندو مت کے جو حضرات ہیں انہی کی طرح ایک عادت ہے کہ وہ شبھ اشبھ پہ کافی زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اگر دیکھیں تو وہ ٹینشن فری نظر آتے ہیں آپ کو، وہ شبھ اشبھ کے لیے یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اچھا ہو یا برا ہو سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان میں کوئی اس طرح کا کانسیپٹ آپ کو ملتا نہیں ہے مسلمانوں میں کہ کانچ ٹوٹ گیا یا بلی راستہ کاٹ گئی تو کچھ اشبھ ہوگا، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے۔ یہودیوں میں بھی شبھ اشبھ ہے کافی حد تک، اور جیسے یہ بلڈ مون ہوتے ہیں، لال کلر کا جو مون ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو یہ اس کو اپنے لیے شبھ مانتے ہیں اور بعض اوقات اشبھ بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، لیکن آگے چل کے دراصل اس برائی میں ایک اچھائی چھپی ہوئی ہوتی ہے ہمارے لیے۔ تو ان کے اندر آج بھی سکاریوں جیسے لوگ موجود ہیں یہودیوں کے اندر، جن کی یہ کوشش ہے کہ اسرائیل امریکہ کو چھوڑ دے۔ آج بھی سکاری موجود ہیں اسرائیل کے اندر، اور یہ جدید فارم میں، ماڈرن فارم میں آپ کو ملیں گے۔ یہ پہلے کی طرح نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی مینٹلٹی وہی ہے۔ یہ لوگ سکاریوں والا نظریہ رکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے، وی آر دا چوزن پیپل،
خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دنیا بھر کی بادشاہت کرنی ہے تو ہمیں امریکہ کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اپنا ڈیفنس خود کرنا چاہیے، ہمیں آزادی لے لینی چاہیے امریکہ سے۔ ایسا بہت بڑا حلقہ ہے وہاں پر۔ اور دوسرے ان کے اندر وہ لوگ ہیں جو کہ سکاریوں کو بخت نصر اور رومنس کی یاد دلاتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم باتیں جذباتی کر رہے ہو نا، یہ باتیں تو ٹھیک ہے تمہاری، بڑی اچھی ہیں، لیکن اگر کسی عالمی طاقت کا ہاتھ ہمارے سر پر نہ ہوا تو وہی ہوگا جو کہ بخت نصر نے کیا تھا، اور اس کے بعد جو ٹائٹس رومی نے کیا تھا وہی ہوگا اگر ہمارے اوپر کوئی سپر پاور نہیں ہوگا تو۔ اس لیے اسرائیل ہمیشہ سے امریکہ کی ہر بات کو لبیک کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ خیال ہے اسرائیل کے اندر کہ جس دن امریکہ نے ہاتھ کھینچ دیا اس دن شاید اسرائیل موجود نہ رہے دنیا کے میپ پہ۔ اسرائیل ابھی اتنا پاورفل ہوا نہیں ہے کہ اپنا دفاع خود کر سکے، حالانکہ انہی کوششوں میں لگے ہوئے ضرور ہیں کہ اسرائیل ایک اس لیول پر پہنچ جائے کہ اس کو کسی دوسری سپر پاور کی ضرورت نہ رہے اپنی پروڈکشن کے لیے، لیکن اتنی ساری کوششوں کے باوجود دراصل ابھی تک وہ اسٹیج اسرائیل سے بہت زیادہ دور ہے۔